جنت سے لایا گیا، لا کے رکھ دیا گیا، گھما کے اس کو چومو۔ اب صحابہ سے بڑھ کے توحید پرست کوئی نہیں تھے، توحید پکے اور رسالت کے پکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب سامنے کھڑے ہوئے نا تو دیکھ کے اس سے کہا، اے پتھر، میں اس لیے تجھے چومنے لگا تو تجھے جنت سے آیا ہے، میں اس لیے تیری تعظیم نہیں کرنے لگا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں اس لیے چومنے لگا ہوں تجھے میرے محبوب نے چوما ہے، سبحان اللہ، تجھے حضور نے چوما ہے۔ کیسا معیار ایک صحابہ کا، کیسا معیار بنا دیا کہ اس پتھر تیری نسبت حضور سے ہوئی ہے نا، اس لیے میں تجھے چومنے لگا، ورنہ میں تجھے کچھ نہیں سمجھتا، جہاں سے مرضی آیا ہو۔ تو یہ نسبت کی بات ہے۔ اب وہ پتھر رکھا گیا، اس کو آج تک لوگ دھکے لگا لگا کے اسے کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک پتھر بھیجا گیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفٹیں شفٹیں دعا بنی نکلی ہے نا، اللہ نے سسٹم اس پتھر میں لفٹ والا سسٹم رکھا ہوا، جو ہی اوپر کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے پھر جب اوپر پتھر رکھنا ہوتا نا تو وہ پتھر آٹومیٹک اوپر چلا جاتا، پھر نیچے سے پتھر پکڑنا، پھر نیچے آ جاتا، پھر اوپر، یہ لفٹ والا کام۔ تو اب اس کو بنایا گیا۔ اب اس کو بناتے بناتے پھر انہوں نے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا بناتے لے آئے، وہ آواز کی نہیں کرنا ہونا، کوئی آواز کرنا نہیں دے دے، پھر ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ پھر او رسول عطا فرما دے، اپنا محبوب عطا فرما دے۔ اب جس جگہ انہوں نے مانگا، جن قدموں پہ کھڑے ہو کے مانگا نا، اللہ کو وہ قدم اتنے پسند آئے، اس کا بولنا اتنا پسند آیا، وہ جگہ اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کے قدم اس پتھر کے اوپر پہ وسط فرما دیا۔ سبحان اللہ، اس کو کیا کہا؟ مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم مصلی، یہ ہے توحید۔ اب ہوتا کیا ہے، ماشاءاللہ حاجی حضرات بھی، عمرے والے بھی جائے، اب اس مسلح کے سامنے کھڑے ہو کے تو نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہے لیکن پھر بھی پتھر کے سامنے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی، اس پتھر کو نسبت ہو گئی۔ اب یہی چیز پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتی ہے، یہی چیز کہ ہر چیز کا مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، اور بات ساری سوچ کی ہے، نیت کی ہے کہ میں کس چیز کے لیے کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت جب بھی دیکھتا ہے نا، اس کی نیت بندے کی دیکھتا ہے کہ یہ کرنے لگا ہے، کیا کرنے لگا ہے، کس نیت سے کرنے لگا ہے، کیا اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا ہے یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ اب یہ نشانی بن گیا، اب ان کی تعظیم لازمی ہو گئی۔ پھر چلے آگے، پھر ایک بندی اپنے بچے کی پیاس کے لیے بھاگی ہے، کبھی ادھر صفا مروہ پہاڑی، دو پہاڑی۔ اب وہ مائی صاحبہ اللہ کی ولیہ اب دیکھتی ہے اپنے بچے کو پیاسا، بچہ پیاسا، ہونٹ خشک ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پیاس کی شدت میں، دودھ بھی کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ اب وہ مائی صاحبہ اٹھتی ہیں، دوڑ لگاتی ہیں وہ دور تک پہاڑی، پھر خیال آیا اور میرا بچہ اکیلا ہے، جانوری نہ کھا لے، پھر بھاگتی ہوئی ہے، پھر دیکھتی ہیں، پھر پانی کے لیے بھاگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے یہ کوئی عام مائی نہیں ہے، مجھے اس کا دوڑنا بھی پسند آ گیا، یہ بھی نشانی بن گئی میری۔ اب جائیں ہاں حاجی حضرات، اب جائیں عمرہ کرنے والے، کیا ہوتا ہے اچانک چلتے چلتے نا وہ لائٹ سی نظر آتی ہے اوپر سبز رنگ کی، دوڑنا ہی شروع ہو جاتے ہیں سارے، دوڑ کے رہے ہو۔ اللہ کو اس مائی کا دوڑنا ہی پسند ہے، آج تک قیامت تک لوگ دوڑیں گے نہیں، ان کے عمرے قبول نہیں ہوں گے جب دوڑتے رہے۔ یہ ہے نشانیاں۔ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ، اللہ کے جس سے پیا راضی، جو ادا اس کو پسند آ جائے نا، اس کو کائنات کے لیے لازم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے چیز جو اللہ رب العزت کو کسی کی پسند آ جاتی ہے۔ اب وہ بھائی صاحبہ کے صرف قدم لگے تھے، اللہ نے قدم نہیں مٹنے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے، اللہ نے وہ قدم نہیں مٹنے دیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تھا، اللہ نے وہ چومنا ہی ختم نہیں ابھی تک ہونا، نہ ہی قیامت تک ہونا۔ یہ ہے ادائیں۔ اب ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جہاں بھی کوئی فرمایا جس جگہ اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، سبحان اللہ، وہ جگہ بھی تو نشانی بن جاتی ہے۔ آج ہزاروں سال بعد بھی داتا داتا اور فرید فرید کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ ان کو پوجنے کے نہیں جاتے، اللہ کا ذکر کیا اور اللہ اپنی نشانی کو کبھی ضائع نہیں بن دیتا، ہمیشہ وہاں قرآن کی تلاوت چلتی ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر وہاں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ توحید یہی ہے
کہ اللہ کو ماننا اور جس کو اللہ کہے اس کو بھی ماننا. یہ تو ہے. ورنہ شیطان کی توحید بھی تھی نا, یا اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں ماننا, بس تجھے ہی ماننا, تیرے علاوہ نہیں ماننا. اگر نہیں سجدہ کرو اس کو کہ یا اللہ صرف تیری کرنا, اور نہیں ماننا. مانو کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے, میں نہیں ماننا, بس صرف تیری نہیں ماننا. آج تک لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بس نہیں اللہ نے, اور کسی نے. پھر ماننا تو پڑے گا. اللہ منواتا ہے نا. یہ 2-4 دن پہلے بھی ایک بندہ ہے دم دبانے میں, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. میں کیا نہیں مانتے تم لوگ, اللہ کو مانتے ہو. میں کہ ٹھیک ہے, تو پھر اللہ کو مانتے تو پھر اوپر آسمان سے سیدھے گرائے ہوگے نا. پھر والدین کا ذریعہ تو نہیں بنا, والدین کا وسیلہ تو نہیں بنا ہوگا نا. ویسے اگنی کی والدین کے ذریعے ہیں تو پھر مانو. اللہ نے جو اسباب بنائے ان کو ماننا پڑے گا. بندہ بیمار ہوتا ہے دوائی لیتا ہے, بندے کو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں, رزق کے لیے بندہ جانا پڑتا ہے. یہ سارے مسبب الاسباب اللہ ہے. ہمارا یقین یہی ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. لیکن مسبب الاسباب تو ہے نا, اسباب تو بناتا ہے. بارش اللہ ہی برساتا ہے لیکن فرشتہ لگا ہوا ہے. رزق اللہ ہی دیتا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. زندگی اللہ ہی دیتا ہے لیکن 2 والدین ہو تو پھر زندگی ملتی ہے, ایک کے ذریعے تو نہیں ملتی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ عقائد یہ ہمارے مستحکم ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی. پھر بندہ ڈولتا نہیں ہے. عقیدہ پہلی بنیادی چیز ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے, زندگی دینے والا ہے, موت دینے والا ہے. یہ سارے معاملات ساتھ لے کے چلیں گے, عقیدہ پکا ہوگا تو پھر یہ, اور عقیدہ اور ایمان ہی بندے کی اصل طاقت ہے. بس یہی اصل دولت ہے. یہ اگر ساتھ ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم کامیابی ہوں گے. کوئی بھی چیز ہو رہی ہے یہ اس سے نہیں ہو رہی ہے, میرے اللہ سے ہو رہا ہے. یہ یقین ہمارا. تو جب اللہ سے یقین ہو جائے گا تو پھر اللہ فرماتا ہے انا معہو اذا ذکرنی. جب بندہ لمحہ لمحہ مجھے یاد رکھتا ہے پھر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو پریشانی رہتی ہی نہیں. پھر اس کو یاد کرنے کا مزہ بھی آتا ہے کہ ہمارا اللہ تو ساتھ ہے. تو حاضرین کرام یہ نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کی, اور ان کی تعظیم اللہ کا حکم ہے. اب جہاں تو قدم لگے وہ نشانی بن گئی کہ جہاں پورے کا پورا اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہو, جہاں پورے کا پورا اللہ کا ولی لیٹا ہوا وہ کتنی بڑی نشانی ہوتی ہے, وہ بھی تو نشانی ہوتی ہے. تو ان کا ادب تعظیم ہے, لیکن تعظیم شریعت کے اندر رہ کے. جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا دنیا میں 3 دن ہوئے تھے. ایک صحابی آ کے آپ کی قبر مبارک کے رونا سیکھنا, حضور اللہ نے تو ہمیں آپ کا در بتایا, کہاں جائے آپ کے علاوہ, جانوں پہ ظلم کر لیا, جان پہ ظلم کر لیا, تو آؤ میرے نبی کے در پہ, میرا نبی تمہارے لیے توبہ کرے گا, میرا نبی تمہاری سفارش کرائے گا, اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ آپ قبر مبارک پہ روزہ مبارک پہ روتے جا رہے ہیں. راوی کہتے ہیں اندر سے آواز ہے, جاؤ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے. ہم عاشقوں کے سرتاج جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی, آپ بھی جب فوت ہونے لگے تو وصیت کیا کی کہ مجھے ایک دفعہ میری میت کو اٹھانا میرے یار کے در پہ لے جانا. مان تو ہوتا ہے نا, مان تو ہوتا ہے یاریوں پہ. یار ہوئے پاوے گھار ہوئے, پاؤں مزار ہوئے, پلہ جپال ہوئے. میری میت کو اٹھانا, بس ایک مرتبہ حضور کے در پہ لے جانا, بس ایک مرتبہ کہنا حضور یار گھار آیا ہے, یار گھار آپ کا ہے, وہ گھار میں جو آپ کے ساتھ لیٹا تھا وہ ہے. اللہ اکبر. لجپال پریت کو توڑ دینی, چلی پاؤں پھاڑ لگے وہ چھوڑ دے. پھر اندر سے آواز کیا آئی جب رکھا نا, آئے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. پھر اندر سے آواز آئی انت الحبیب, انت الحبیب. اے تو ساڈا دوست ہے, اے تو ساڈا حبیب ہے. ادخل الحبیب الی الحبیب. محبوب تے کول ہی ہوندا ہے, دور نہیں جاتا. اللہ اکبر. جس پاسے بھی تو جاواں سرکار نظر رکھ دے, بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے. اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کھرا صحابہ والا اور حق پہ اللہ رب العزت ہمیں محبتوں والے عقیدے پہ اور ایک دوسرے سے چاہتوں والے عقیدے پہ ہمیشہ قائم دائم فرمائے. اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں یہ ساری نشانیاں, مخلوق بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ جو بنایا ہے بڑا سونا میں نے تمہیں بنایا, یہ نشانی ہے ساری, یہ ساری مخلوق اللہ کی نشانی ہے. یہ زمین سے نکلتی ہے کومپل, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ اتنا بڑا سورج نشانی, یہ چاند ستارے, یہ سارا کچھ اللہ کی نشانی ہے نا. کیونکہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, بس وہی جو اس کے حکم پہ چل رہا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. جو ایک باپ ہوتا ہے اس کے بیٹے ہوتے ہیں نا, وہ سارے باپ کی تو نشانی ہوتی ہے نا, کہ ایسا بھی نشانی ہے.
ایسا استقبال سڑا وراثت دوش اس لیے تمام مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے وہ ساری اللہ کی نشانی ہے، سب کا ہی ادب کرنا ضروری ہے، اور سب بڑے کا ادب چھوٹے سے شفقت، بڑے کا ادب چھوٹے سے شفقت، ہر چیز، کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلانا، اللہ عرش مولا تو اس کو سلام دے دیتا ہوگا، یہ تو نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔